وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ قرآن پاک میں یہ ایک دعا جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور اس دعا میں ہمارے لیے، والدین کے لیے اور خاص طور پر تربیت کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین پیغام ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری اولاد کی اصلاح کے لیے میری بھی اصلاح فرما۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ بڑی مجرب دعا ہے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی نیکی اور فرما برداری کے لیے، لیکن اس دعا میں جو پیغام ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس دور میں بچے جب فارغ ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، بھوک کی وجہ سے اتنی تباہی نہیں ہو رہی جتنی معاشرے کے اندر بیکاری کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ فرصت، بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، بگاڑ کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مصروف کرو، مشغولیت بہت بڑی نعمت ہے، فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس سے اپنی دین اور دنیا بنا لو۔ جو دعا میں نے عرض کی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اپنی تربیت کے بغیر، اپنی اصلاح کے بغیر صرف بچوں کی تربیت اور اصلاح کے بارے میں سوچنا یہ نادانی ہے۔ جو ماں باپ اپنی تربیت کی، اصلاح کی فکر کرتے ہیں اپنی ذات کی، اللہ تبارک و تعالی انہی ماں باپ سے ان کی اولاد کی تربیت فرماتے ہیں۔ جو اساتذہ اپنے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ میں تربیت کا محتاج ہوں، ایسے ہی اساتذہ سے اللہ تبارک و تعالی طلبہ کی تربیت فرماتے ہیں۔ یہ اس دعا کا پیغام ہے۔ ایک آدمی اپنے کو تربیت سے مستغنی سمجھے کیونکہ موت تک نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں، تو ہمارا گھر تربیت کا گھر ہو، ہمارا گھر ضرورتوں کے پورا کرنے کی صرف جگہ نہ ہو۔ کھانا، سونا، پکانا، ضرورتیں پوری ہو، یہ ہمارے گھر کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا گھر تربیت کی جگہ ہو، اس میں میاں بیوی، اس میں ماں باپ، بچے رہ رہے ہیں، وہ ایسے ماحول میں رہیں کہ ان کی تربیت ہو رہی ہو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تربیت کہتے ہیں اس چیز کو جو باتیں اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، وہ میرے بچوں کی زندگیوں میں آتی جائیں، اور جو باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں